فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہت بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت کا درس قرآن بیان کرتے ہوئے پچھلی بار ہم نے وہ روک دیا تھا، اور روکا اس لیے تھا کہ ہم غور کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، اے محبوب تمہارا ڈرانا انہی کو کام دے سکتا ہے، انہی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈر رہے ہیں، جو بغیر دیکھے اس کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں، انہی کو آپ کا ڈرانا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جو تقاضا کر رہے ہیں دکھاؤ، پہلے ہمیں دکھاؤ کہ اللہ ہے کون۔ جس طرح کفار مکہ کہتے تھے کہ رب ہے تو دکھاؤ کہاں ہے، تو انہیں فائدہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ پلس اس کو فائدہ دے گا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرے۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ ڈرانا کام جب دے گا جب رب کو بغیر دیکھے مانے گا بندہ، اور ڈرانا کام جب دے گا کہ جب رب تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے فریضے کو ادا کرے گا بندہ۔ اسی لیے متعدد مقام پر ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر ہمارے پیارے آقا کی حدیث پاک ہے، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ حقیقت بتانے لگا ہوں، کئی مقامات پر حضور نے ارشاد فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اور ایک حدیث پاک تو یہ ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، من ترک صلاۃ متعمدا، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، من ترک صلاۃ متعمدا، عمدا یعمد تعمید باب تفعیل سے ہے، متعمدا، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، فقط کفر، اس نے یقیناً کفر کیا۔ اسی لیے امام شافعی کے نزدیک عمدن تارک صلاۃ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں امام صاحب نے تخفیف فرمائی اور اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا، لیکن اس آیت کریمہ پر توجہ دے کر دیکھو کیا فرمایا۔ آپ کا ڈرانا مطلب جو ڈرے گا وہی تو جنت جائے گا نا، جو ڈرے گا رب کا اقرار کرے گا وہی تو جنت کے دروازے تک پہنچے گا۔ آپ کا ڈرانا اسی کو فائدہ مند ہوگا کہ جو رب کو بغیر دیکھے مانتا ہے اور نمازیں قائم کرتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد، ایمان ایکسپٹ کرنے کے بعد، سب سے بڑا فریضہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد، زندگی کے اختتام کے بعد، حشر میں اٹھنے کے وقت اگر سب سے پہلا سوال ہے وہ بھی نماز ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بھی۔ محشر کا دن جانوں کو پگلانے والا ہوگا، لیکن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ آج کیا ہماری طبیعتیں، ہم اپنی طبیعتوں کے بنا پر نماز نہیں چھوڑ رہے؟ آج ہم اپنے کام کاج کے بنا پر نماز نہیں چھوڑ رہے؟ ہمارے پاس فرصت موجود ہوتی ہے، بستر گرم ہوتا ہے، بستر چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، نماز چھوڑنا گوارا کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سنو، کتاب القبائر میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے،
آپ فرماتے کہ جو بندہ نماز پڑھے گا اللہ اسے اتنے بڑے فائدے عطا فرمائے گا، اتنے بڑے کہ بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان فوائد میں سے کچھ فائدے ذکر فرما کر حدیث شریف کی روشنی میں علامہ ذہبی نے کہا کہ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کی رزق سے تنگی کو اٹھا لے گا، کم کمائے گا لیکن کھائے گا بھرپور۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 50-50 ہزار مہینے کی نوکری ہے لیکن بے چینی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، بیماریاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نماز ان کے گھروں میں موجود نہیں ہے، اور جن کے گھروں میں موجود ہے دیکھ لو، اپنے اماموں کو دیکھ لو آپ، 5,000 کی تنخواہ ہے، 10,000 کی تنخواہ ہے، لیکن ان کے گھروں میں نمازیں ہیں، ان کے مصلوں پر نمازیں ہیں، ان کی خواتین کے اندر نمازیں ہیں، ان کی زندگی تم سے کہیں زیادہ سکون سے کٹ رہی ہے۔ تعویذ بنواتے پھر رہے ہیں صاحب، تعویذ بنا دیجئے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک میں مصطفیٰ کریم نے تعویذ بتایا ہے، آپ نے فرمایا کہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، نمازوں کی پابندی کرنے لگو، اللہ تمہارے رزق سے تنگی کو اٹھا کر کے وسعت عطا فرما دے گا۔ پہلا یہ کہ اس کی رزق سے تنگی اٹھ جاتی ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے۔ دوسرا، اب یہ تو زندگی کا معاملہ ہوا، بھائی زندگی میں جئیں گے تو رزق کی ضرورت پڑے گی کھانے کے لیے۔ اب زندگی کا معاملہ حل ہو گیا، نمازوں کی پابندی کے سبب رزق میں وسعت ہو گئی۔ اب مریں گے بھی ہم، اور یہاں مرنے کے بعد ہم پہنچیں گے قبر میں۔ اس نماز کے سبب قسم خدا کی تمہیں قبر میں بھی آسانی ہوگی۔ کس طرح ہوگی؟ اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور میں ایک بار حدیث سنا چکا ہوں درس قرآن میں، کس طرح لوگ جب منو من مٹی کے اندر دفن کر کے چلے آئیں گے، جاء رجل حسن الثياب وحسن الصورة وطيب الريح، اس کے قبر کے اندر جب منو من لوگ دفنا کر کے چلے آئے مٹی میں، ایک بندہ پہنچے گا ایسا خوبصورت چہرے والا، اس کے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہوگی، کپڑے ستھرے ہوں گے، اور جانے کے بعد جب اسے دیکھے گا یہ بندہ تو کہے گا بھائی ساتھ والوں نے وہی چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے، کیا ہونا ہے، بھائی بیٹا بہن سب نے چھوڑ دیا، سب کہہ گئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سب لوٹ گئے، تو کون ہے کہ قبر تک آ گیا، تو کون ہے کہ قبر کے اندر بھی میری معاونت کے لیے آ گیا؟ تو کہا نہیں پہچانا، کہا من انت، تو کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا، پہچان بعد میں بتاؤں گا، پہلے آفر سن، ابشر بالذی یسرک، تجھے بشارت ہو اس چیز کے لیے جس سے تو خوش ہو، جو مانگے گا میں عطا کروں گا، جو مانگے گا۔ قبر میں تجھے وحشت ہے، تنگی ہے، چل فراغ کراؤں گا رب سے، تجھے اندھیرے کا خوف ہے، اجالا ہوگا رب کے کرم سے، ابشر بالذی یسرک، جو جو مانگے گا میں دوں گا۔ تو وہ کہے گا چل تعارف تو کرا کہ کون ہے، انا عملک الصالح، میں وہی تو نماز ہوں کہ جب لوگ دنیا میں مشغول تھے تو اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھا کرتا تھا۔ ایسے عذاب قبر سے محفوظ ہوگا بندہ۔ مبارکباد ہو نمازیوں کے لیے، قسم خدا کی جو نماز مسجدوں کے اندر پڑھتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لیکن نمازیوں کی یہ پروٹوکول اور ان کا مقام یہ ہوگا کہ انہیں مسجدوں میں محلوں کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا، مسجدوں کو محل بنا دیا جائے گا، مسجدوں سے نکلیں گے نمازی، یہ شان ہے نمازیوں۔ تیسرا فائدہ، اسے اب قبر کا معاملہ حل ہو گیا، اب ہم پہنچیں گے آخرت میں۔ آخرت میں بھی آسانی، نام عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور جس کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ پکا جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی اسٹیشن پر پہنچے اور آپ ٹکٹ نہ لے سکے، گاڑی چھوٹنے لگی، آپ بیٹھ گئے گاڑی کے اندر، ٹی ٹی سے مقابلہ ہوا، ٹی ٹی نے اشارہ کر دیا فلاں سیٹ پر بیٹھ جاؤ، حالانکہ اس نے ٹکٹ چیک کرنا تھا، نہیں کیا، اشارہ کر دیا کہ فلاں سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔
اب جب ٹی نے بٹھالا ہوا ہے سیٹ پر، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اب سفر آسانی سے کٹے گا۔ نام اعمال اب جب دائرے ہاتھ میں مل گیا تو اب یہ اشارہ ہو گیا کہ اب جنت ضرور ملے گی بلا تشبیہ و تمثیل۔ پھر چوتھا فائدہ، ہر کسی کو جنت جانے سے پہلے ایک پل کا پار کرنا پڑے گا، ایک پل پار کرنا پڑے گا، جس پل کو پل صراط کہا جاتا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بندہ اپنے اعمال کے حساب سے اس سے گزرے گا، کچھ مثل بجلی کے، کچھ پلک جھپکتے، کچھ گرتے پڑتے، اور کچھ اس میں گرتے ہوں گے، اور جو گر گیا وہ نکالا نہیں جائے گا۔ تو ہمیں جنت جانے سے پہلے اس پل کو پار کرنا ہوگا۔ نمازیوں، آپ کے لیے مبارک ہو، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس پل سے تمہیں بجلی کی طرح گزارے گا، بجلی کی طرح سفر ہوگا اس پل سے۔ پانچواں، بندے کا حساب سخت ہوتا ہے نا اللہ کے سامنے۔ کوئی غلطی کی ہو تو استاد کے سامنے بچہ حساب نہیں دے پاتا، کوئی خطا کی ہو تو والدین کے سامنے حساب نہیں دے پاتا، معاملہ تو وہاں رب کے ہاں ہوگا، رب اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک سوال نہیں کرے گا۔ ان عمری کا فیما افنا ہو، تمہاری عمر کے بارے میں پوچھا جائے کہاں خرچ کری۔ ان مالہ فیما ابلا ہو، تمہارے مال کے بارے میں پوچھا جائے کہاں خرچ کیا۔ ان شبابہ فیما ابلا ہو، تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے کہاں گزاری۔ 4 سوال ہوں گے، حساب کتاب بڑا سخت ہوگا، لیکن نماز پڑھنے والے کا حساب نہیں، کتاب نہیں، سیدھا جنت میں داخلہ ہوگا، سیدھا جنت میں داخلہ ہوگا۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا پھر سوچے، پہلی بات تو یہ سوچے کہ اس کا ڈرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ شرط ہے، اور قاعدہ ہے فقہ کا، فات الشرط و فات المشروط، جب شرط ختم ہوتی ہے تو مشروط ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا میں نے یہ کہا کہ محسن اگر درس قرآن میں آئے گا تو انعام پائے گا، تو درس قرآن میں اگر نہیں آیا تو انعام کہاں کا؟ پہلے آنا ضروری ہے پھر انعام ملے گا۔ تو ڈرنا فائدہ مند اسی کو ہوگا کہ جو رب کو بغیر دیکھے مانے گا اور نماز قائم کرے گا، توجہ، ورنہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے انہیں 5 سزائیں دنیا میں، 5 سزائیں موت کے وقت، 3 سزائیں موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت ہوں گی۔ 5 سزائیں جو دنیا میں ہوں گی بے نمازی کو، وہ یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہے گی، جیے گا لیکن جینے کا مزہ نہیں ملے گا، سرور زندگی نہیں پائے گا۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دی جائے گی، جو بھی دیکھے گا کہ پہچان جائے گا کہ یہ نیک نہیں ہے، بدبخت ہے، یہ مردود ہے۔ نمبر 3، اسے اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اجر نہیں دے گا۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، میں اپنی زبان بیان نہیں کر رہا، کسی بھی عمل کا اجر نہیں دے گا۔ توجہ، غور کرو، کسی بھی عمل کا، چاہے وہ محرم کا کھچڑا ہو، چاہے 11ویں شریف کی بریانی ہو، چاہے کنڈوں کی فاتحہ ہو، کسی بھی عمل کا اجر نہیں دے گا۔ نمبر 4، اس کی دعا آسمان کی طرف نہیں اٹھائی جائے گی، جب آسمان کی طرف اٹھے گی نہیں تو قبول نہیں ہوگی، آسمان کی طرف اس کی دعا نہیں اٹھائی جائے گی۔ اور نمبر 5، اسے نیک لوگوں کی دعا سے حصہ نہیں ملے گا۔ ایک تو اپنی دعا قبول نہیں ہوگی، دوسرا بندہ دوسرا دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور موت کے وقت پہنچنے والی سزائے، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوک کی حالت میں مرے گا، بھوک کی حالت میں، اور پیاسا مرے گا اگرچہ پوری دنیا کا پانی کیوں نہ پلا دیا جائے۔ یہ سزائیں ہیں۔ اور قبر میں پہنچنے کی سزا یہ ہے کہ اس کی قبر تنگ ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں یہاں کی یہاں، یہاں کی یہاں کر دی جائیں گی، پیس دیا جائے گا، وہ اس کی قبر میں آگ جلائی جائے گی،
اور وہ صبح شام انگاروں پر لوٹے گا۔ نمبر 3، اس کی قبر پر ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع اقرا ہوگا، اور وہ اسے ڈستا رہے گا۔ بڑا اختصار کر رہا ہوں، میں لفظ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے طویل مقالہ پیش کرنا ہے۔ اور یہاں قبر سے اٹھنے کے وقت حشر میں جو سزائیں پیش آئیں گی وہ یہ کہ حساب میں سختی ہوگی، ہر چیز پوچھی جائے گی، ہر چیز۔ حساب میں سختی سمجھ رہے ہیں؟ جو کچھ کیا ہے وہ سب پوچھا جائے گا۔ دوسرا، رب تعالیٰ ناراض ہوگا۔ تیسرا، جہنم میں داخلہ ہوگا۔ ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہماری زندگی باقی ہے، نماز کی پابندی کر لیں۔ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کی آج ہی سے نیت کر لیں۔ میرا رب اتنا کریم ہے، علماء فرماتے ہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ بندے کی 50 سال کی نمازیں قضا ہو گئیں، توجہ، 50 سال کی نمازیں قضا ہو گئیں، اور اس نے پھر سوچا کہ ارے کیا بنا، 50 سال کی نمازیں چھوڑ دی، اب اس نے ارادہ کر لیا کہ نماز نہیں چھوڑوں گا اور نمازوں کی قضا کروں گا۔ ایک دن نہیں گزرا تھا کہ موت ہو گئی، اور کوئی پیچھے بھی نہیں کہ اس کا فدیہ دے سکے۔ اللہ اپنے فضل سے وہ 50 سال کی نمازیں معاف فرما کر جنت میں داخلہ فرمائے۔ فضل ہے اس کا، یہ کرم ہے اس کا، حالانکہ ابھی ایک دن کی بھی نہیں پڑی ہے۔ ارادہ، نیت اس کی نیک تھی، اللہ رب العزت نے صلہ عطا فرما دیا۔ تو صاحبو، آج سے ارادہ کر لو، انشاءاللہ نماز کی پابندی کرو گے، اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو گے۔ اب سنو، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جو بھی ارکان اسلام ہیں، جو بھی مستحبات ہیں، جو بھی سنتیں ہیں، جس نے اختیار کی، اللہ ان کے لیے فرماتا ہے وَمَن تَزَکَّىٰ، جو بھی ستھرا ہوا، جو بھی نیک ہوا، جس نے بھی برائیاں چھوڑی، جس نے بھی نیکی کی طرف رغبت کی، یہ نہ سوچے کہ وہ میرے لیے کی ہے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، وہ اس نے اپنے لیے کی ہے۔ نیکی کر کے ہمیں کوئی فائدہ تھوڑی نہیں پہنچا دے گا۔ کئی بار میں درس قرآن میں پتا، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے نہ کسی کے عمل کی پرواہ ہے، نہ کسی کے نیکیوں کی ضرورت ہے، وہ تو حمید ہے، وہ حماد ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ نیکیاں بندہ کر رہا ہے، رب حکم دے رہا ہے، وہ بھی اسی لیے کہ بندہ خود نیک بن جائے اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کرے، اس کا کرم ہے۔ تو جو بھی سترا ہوا وہ اپنے لیے سترا ہوا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو، سترے ہو یا گندے ہو، پھرنا ہماری طرف ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ہماری طرف پھرنا ہے۔ یہاں چاہے کچھ بھی کر کے چلے جاؤ، یہاں لوگوں کو دھوکہ دے کے چلے جاؤ، یہاں فراڈ کر کے چلے جاؤ، یہاں ظلم کر کے چلے جاؤ، یہاں لوگوں سے حسد کر کے چلے جاؤ، لیکن پھرنا ہماری طرف ہے، اور جب ہماری طرف پھرو گے ہم چھوڑیں گے کچھ نہیں، سب کا حساب لیں گے، سب کا حساب لیں گے۔ اب یہاں سے جو پچھلی درس قرآن کی بات تھی، یہاں سے مختصر طور پر میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھے اور اکھیارے برابر نہیں ہو سکتے، اندھے اور اکھیارے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورُ، اور اندھیریاں اور اجالے برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور تیز دھوپ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس سے مراد کیا ہے سنو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اعمیٰ یعنی اندھے سے مراد کافر ہے، اور بصیر یعنی دیکھنے والے سے مراد مومن ہے۔ اسی طریقے سے ظلمات، یہاں جو فرمایا گیا اندھیریاں، اس سے مراد کفر ہے، اور نور سے مراد ایمان ہے۔ ظل جو فرمایا گیا، ظل، اس سے مراد جنت ہے یا حق کا ہونا ہے، اور حرور جو فرمایا گیا تیز، وہ یا تو باطل ہے یا پھر دوزخ ہے۔ مطلب بتانا یہ ہے بعض مفسرین کے مطابق، جس پہ مجھے اظہار خیال نہیں کرنا ہے کیونکہ مومن اور کافر کا بیان اکثر پڑھتے رہتے ہیں آپ درس قرآن میں،
جو مجھے بیان کرنا ہے دوسری تفسیر بیان کرنا ہے. میں پہلے اس کا مطلب بتا دوں. مطلب بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ مومن کافر برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، جنت اور دوزخ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن جو دوسرے علماء نے تفسیر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طریقے سے ظلمات اور نور، ظلمات اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ جہل ہے، اور نور سے مراد علم ہے. کا علم اور جہل یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. ظل سے مراد حق ہے اور حرور سے مراد باطل ہے. فرمایا حق اور باطل یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک عالم کا مقام یہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سویا ہوا سست عالم، سویا ہوا سست عالم بیدار رہنے والے، شب بیداری کرنے والے عابد سے بہتر ہے. وہ عابد جو پوری رات عبادت کرتا ہے، اور یہ عالم کہ جس نے صرف سیکھا ہے لیکن سست ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کے اندر، کا اس سے بہتر ہے. یہ حضور پاک کی حدیث ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے، علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو وہ علم حاصل کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ علم کے حصول میں مرتا ہے تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ رہ جاتا ہے. یہ ہے علم، یہ ہے مقام علم. اور علم انسان کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنے آگے تک انسان کو پہنچاتا ہے علم، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، اس مصلی پر جو رسول اللہ کی نیابت ہے، اس پر کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہے. سب سے زیادہ جو علم والا ہے. یہ میرے پاس کتاب بہار شریعت ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 567 پر یہ امامت کے بارے میں بتایا گیا کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے. یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ لینا کہ امامت کون کرے، کس کی اہلیت ہے امامت کرنے کی. ہر بندہ جو کہ مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. کچھ حقوق ہیں، کچھ شرائط ہیں امامت کے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ جا کر کے. ہمارے اسلاف مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے کعبہ کرتے تھے، کیونکہ رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. اور صرف امامت میں اپنی نمازوں کا مسئلہ نہیں، ایک قوم کی نمازوں کا مسئلہ ہے. آسان نہیں ہے. تو فرمائے سب سے زیادہ مستحق امامت کا وہ شخص ہے جو نماز طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو، اور باقی علوم جو رہے اس کے علاوہ، نماز طہارت کے علاوہ، ان میں بھی خوب دسترس رکھتا ہو، اور اتنا قرآن یاد ہو کہ بطور مسنون پڑھے اور صحیح پڑھتا ہو، یعنی حروف اور مخارج سے ادا کرتا ہو، اور مذہب کی کچھ خرابی نہ رکھتا ہو، برائیوں سے بچتا ہو. اس کے بعد وہ شخص سب سے زیادہ حقدار ہے جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہو. یہ شرائط ہے امامت کی. جس کے اندر یہ چیز ہوگی وہ امام ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر بتایا کہ وہ جس کی عمر زیادہ ہو، پھر یہ اس کے بعد فرمایا کہ پھر جس کا نسب اشرف ہو، یعنی پھر جو سید ہو وہ امامت کا حق رکھتا ہے. 8-9 درجے کے بعد، 8-9 درجے کے بعد یہ ایک عالم ہے، اگرچہ انصاری ہے، اگرچہ منصوری ہے، اگرچہ فقیر ہے، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہے، لیکن عالم ہو گیا. اس علم نے اسے اتنا بلند کر دیا کہ وہ جو حضور کی نسل پاک سے ہے، وہ کہ جس کے خون میں زہرا کا خون موجود ہے، وہ امامت کا حقدار پہلے نہیں ہے. پہلے یہ انصاری امامت کا حقدار ہے، کیونکہ یہ علم والا ہے. یہ ہے مقام علم کا. اور صرف یہی نہیں، یہ میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں درس نظامی میں سب اٹھا کے لے کر آیا ہوں. یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جماعت ثالثہ اور رابعہ میں، مختصر القدوری، اس کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے. حضرت صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ والجماعت السنت المؤکدہ، جماعت سنت موقدہ ہے.
وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، اور امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ سنتوں کی پابندی کرنے والا ہے۔ اور یہاں سنت سے مراد یہ وہ جو ہم سنت سمجھتے وہ نہیں، جو فرائض نوافل وغیرہ ہر چیز کی پابندی کرتا ہو، وہ شخص مراد ہے۔ اچھا یہاں ایک چیز اور میں بتاؤں، یہاں عالم فرمایا گیا، عالم نہیں فرمایا گیا۔ اگر آپ لوگ عربی گرامر سمجھتے تو بہت اچھا مزہ آتا آپ کو، لیکن میں کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عالم کہتے ہیں بہت جاننے والے کو۔ تو امامت کا حقدار عالم سے زیادہ عالم ہے، جو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ذرا غور کریں، وہ لوگ جو دو دو تین تین جماعتیں پڑھ کر مصلی سنبھالے ہوئے ہیں، اور مفتی صاحبان، فاضلان، قاریان وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اس کے بعد یہ کتاب نور الازا ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہی مسئلہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ فصل فی حق الامامت و ترتیب الصفوف اذا لم یکن بین الحاضرین صاحب منزل ولا وظیفۃ ولا ذو سلطان، جب امامت کے لیے کوئی گھر والا موجود نہ ہو، جس کے گھر میں ہو رہی ہے، گھر میں ہو رہی ہے تو گھر والا موجود ضروری ہے کہ وہ پڑھائے، گھر میں نہیں ہو رہی ہے، مسجد میں ہو رہی ہے تو پھر وہ امام پڑھائے جو وظیفے پہ لگا ہوا ہے، یعنی ماہانہ جس کی تنخواہ لگی ہوئی ہے وہ پڑھائے، وہ حقدار ہے۔ اور وہ حقدار نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے تو سلطان پڑھائے، بادشاہ اسلام ہو۔ اس کے بعد سب سے زیادہ امامت کا حقدار کون ہے؟ فعالم، جو سب سے زیادہ علم والا ہے، جو سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اس کے بہت بات فرمایا، دیکھو اس کے بہت بات فرمایا، ثم الاقرا ثم الاورا ثم الاسن ثم الاحسن خلقا ثم الاحسن وجها ثم الاشرف نسبا۔ اتنے دیر بعد بتایا کہ جو سب سے زیادہ پھر نسب میں افضل ہو وہ امامت کا حقدار ہے۔ اسی طریقے سے شرح وقایہ کے اندر، ہدایہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو سب میں موجود ہے۔ تو اس لیے امامت ایک بہت بڑا فریضہ ہے جس کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس علم نے بندے کو کتنا مضبوط کر دیا کہ وہ مصلی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس مصلی پر اگر کسی شخصیت نے لا کر اسے کھڑا کیا ہے تو وہ شخصیت علم ہے۔ پردھان ہو، منسٹر ہو، جج ہو، منیجر ہو، وہ پیچھے کھڑا ہوگا، لیکن غریب ریڑھی چلانے والے کا بیٹا ہو لیکن عالم ہو وہ آگے کھڑا ہوگا۔ یہ ہے علم، یہ ہے مقام علم۔ لوگ کہتے کیا ملتا ہے علم سے؟ لوگ کہتے کیا ملتا ہے؟ وہ 5,000 کی تنخواہ، وہ 6,000 کی تنخواہ۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، جو مقام، جو مرتبہ، جو پروٹوکول، جو عزت اس علم میں ملتی ہے وہ وقت کے پرائم منسٹر کو بھی نہیں ملا کرتی ہے۔ قسم خدا کی، میرے سامنے قرآن موجود ہے، میں ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں۔ کیونکہ پرائم منسٹر کی عزت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے چاکر ہوتے ہیں اور انہیں پیسہ دیا جاتا ہے، لیکن عالم کی عزت کے لیے کسی کو پیسہ نہیں دیا جاتا۔ لوگ بھیڑ لگا کر کے، لوگ دھکا مکی کر کے ہاتھ اور قدم کیوں چومتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں مصطفیٰ کی حدیثیں موجود ہیں، اس کے سینے میں مصطفیٰ کی حدیثیں موجود ہیں۔ وہ بات اپنے باپ کی نہیں کرتا ہے، وہ بات رسول پاک کی کرتا ہے، اس لیے وہ بہتر ہے، اس لیے وہ مقام والا ہے۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے۔ آخری بات، وقت بہت ہو گیا، آخری بات میں پیش کروں۔ یہ بتاؤ جب کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، تو اس مرے ہوئے شخص کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اس کا بیٹا ہوگا۔ بیٹا ہے تو باپ ہوگا۔ ان لوگوں کو تو زیادہ بڑا رشتہ ہے، ماں ہوگی، بیٹی ہوگی۔ لیکن سنو، علم کی فضیلت دیکھو، بندہ اگر مر جائے، مرنے کے بعد وہ جو سب سے بڑا فریضہ ہے نماز جنازہ، اس نماز جنازہ کے لیے وہ جو سب سے قریبی ہے اس پر بھی اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے تو وہ علم والا رکھتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا، یہ نماز جنازہ کے تعلق سے یہ فصل ہے،
السلطان احق بصلاته، سب سے پہلے جو اسلامی بادشاہ ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے، نماز جنازہ. ثم نائبہ، پھر اس کا نائب یعنی وزیر پڑھائے. ثم القاضی، پھر عالم صاحب پڑھائے. ثم امام الحی، پھر عالم کے بعد مفتی کے بعد وہ شخص پڑھا سکتا ہے. اگر مفتی نہیں ہے، قاضی نہیں ہے، تو وہ شخص پڑھائے جو مسجد کا امام ہے. پھر فرمایا ثم الولی، پھر میت کا رشتہ دار یا تعلق والا پڑھائے. اس ولی پر مقدم اس گاؤں کے امام صاحب کو کس نے کیا؟ علم نے کیا. بولو نا یار، علم نے کیا. جو سب سے قریبی ہے وہ پیچھے کھڑا ہوگا، لیکن جو مصطفیٰ کی حدیثیں جاننے والا ہے وہی نماز کے لیے کھڑا ہوگا. یہ ہے علم کی فضیلت. تو صاحبو گزارش ہے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہاں طلبہ موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، ہر کام سے بہتر کام علم ہے، ہر مقام سے بہتر مقام علم ہے، ہر نوکری سے بڑی نوکری علم ہے. اسے حاصل کرنے میں وقت صرف کرو. تم کھیل لو گے بعد میں، تم کود لو گے بعد میں، لیکن جوان ہو گئے، ذمہ داریاں آ گئیں تو علم حاصل نہیں کر سکو گے. اس لیے علم کی طرف رغبت کرو. اللہ تعالی ہمیں خوب علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.